بریلی شریف میں ایک شخص رہا کرتا تھا جو بزرگان دین کو اہمیت نہیں دیا کرتا تھا، یعنی ان کی عزت نہیں کرتا، اور اعلیٰ حضرت تو مشہور ولی کامل تھے. تو لیکن اس کے جو خاندان کے افراد تھے کچھ لوگ اعلیٰ حضرت سے مرید تھے. ایک دن ہوا ایسا کہ اس کے خاندان والے سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے آنے لگے. وہ جو شخص تھا، وہ جو بزرگان دین سے محبت نہیں کرتا تھا، ان سے عقیدت نہیں رکھتا تھا اور اہمیت نہیں دیتا تھا، اس نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے جو اس کے خاندان کے افراد تھے اس کو کہا کہ تم بھی چلو. وہ آنے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن کسی طرح بہلا فسلا کر کے اس کو لے کر کے چلے کہ یہ بھی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلے اور ملاقات کر لے. اللہ کے ولی کی بارگاہ ایک نگاہ کرم ہو جائے گا، اس کی بگڑی بن جائے گی. یقیناً نگاہ فیض ہوتا ہے تو بگڑی بن ہی جاتی ہے. ہوا یہ کہ اس کو لے کر کے آنے لگے. اب راستے میں ایک حلوائی کی دکان ملی. حلوائی کی دکان کے قریب سے جب گزرنے لگا تو دیکھا کہ گرم گرم امرتیاں حلوائی کی دکان سے نکل رہی تھی. حلوائی بنا رہا تھا، یہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ پہلے امرتی کھلاؤ گے تو چلیں گے، جہاں لے کر جا رہے ہو تو جانے کا من تو اس کا یوں بھی نہ تھا. اس نے کہا کہ پہلے امرتی کھلاؤ گے تو لے کر کے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. تو اس کے ساتھ والوں نے کہا کہ چلو پہلے جہاں جا رہے ہیں وہاں سے مل لے اور اس کے بعد واپسی میں تمہیں امرتی کھلا دیں گے. کہا ٹھیک ہے. چلے گئے لے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. وہاں پہنچے لوگ، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھے تو اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص جو ہے ایک ٹوکری میں گرم گرم امرتیاں لے کر آیا اور اعلیٰ حضرت کے سامنے لا کر کے رکھ دیا. سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا فاتحہ پڑھو. فاتحہ ہوئی، نیاز ہوئی اور کہا کہ سب کو تقسیم کر دو، جتنے حاضرین بیٹھے تھے وہاں سب میں بانٹ دو. اچھا، اعلیٰ حضرت کے دربار کا یہ قاعدہ تھا، یہ اصول تھا کہ ان کی محفل میں جو لوگ ہوتے اور کوئی نیاز، کوئی شیرنی وغیرہ تقسیم ہوتی تو جو سادات کرام ہوتے ان کو 2 ملتا، ڈبل. اور اسی طرح جو باشرہ یعنی شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق جن کی داڑھی شریف ہوتی انہیں بھی 2 ملتا اور باقی لوگوں کو 1 ملا کرتا تھا. یہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا اصول تھا. یہ عزت ان کی جاتی تھی، احترام ان کا کیا جاتا تھا، سادات کرام کا اور سنت رسول سجانے والوں کا. بہرحال ایک شخص لے کر کھڑا ہوا اور امرتیاں سب میں تقسیم ہونے لگی. حاضرین میں جو سادات کرام تھے ان کو 2 دی جاتی اور جو داڑھی والے تھے ان کو بھی 2 دی جاتی. اس طرح بانٹتے بانٹتے جب اس کے پاس پہنچے تو اس کو بانٹنے والے نے 1 امرتی دے دی. تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس کو 2 دے دو. تو اس بانٹنے والے نے کہا کہ حضور ان کی داڑھی شریف تو نہیں ہے اور نہ یہ سادات میں سے ہیں، اور ہمارے یہاں کا اصول ہے کہ جو داڑھی شریف والا ہوگا یا سجدہ زیادہ ہوگا اس کو 2 ملے گا. تو کہا ٹھیک ہے، نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن ان کا جی چاہ رہا ہے امرتی کھانے کا، انہیں 2 دے دو. بہرحال اس نے 2 دے دیا، وہ کھا لیا. اب دیکھیں نا اللہ کی ولی کی نگاہ کیمیا میں کتنا اثر ہوتا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اب اس کا دل کیسے بدلتا ہے. وہ تو کھا لیا، سمجھ گیا نا. بس اس نے یہ دیکھا کہ میرے اعلیٰ حضرت یہ روشن ضمیر ہیں. اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. میرے حضور فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے بچو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. فراست کی معنی ہوتا ہے باطنی نگاہ، جو دل پر نگاہ رکھتے ہیں، جو دلوں کو دیکھتے ہیں، اور جن کی شان یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ہم آنکھیں کھولتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے اللہ کی وہ اولیاء جن کو نگاہ بصیرت ہوتی ہے، اور نگاہ بصیرت کا فیض جنہیں ملتا ہے وہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو نگاہ بصیرت سے پوری کائنات کو دیکھا کرتے ہیں. اپنی نگاہ فیض سے وہ پوری کائنات کے لوگوں کی دلوں کی دھڑکنوں کو بھی دیکھا کرتے ہیں. وہی نگاہ اللہ رب العالمین نے میرے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو بھی عطا فرمایا تھا. یہ اللہ والوں کو ملتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، جو باطنی امور کو دیکھ لیتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے علماء نے فرمایا جب عالم دین کی بارگاہ میں بیٹھنا تو زبان سنبھال کر بیٹھنا، لیکن جب کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھنا تو دل سنبھال کر بیٹھنا، کہ اللہ کے اولیاء تمہارے دلوں کو دیکھا کرتے ہیں. ان کی نگاہ
دلوں پر ہوتی ہے۔ اب بتاؤ ذرا، وہ شخص تو راستے میں تھا نا، اس نے کہا امرتی کھانے کا جی چاہ رہا ہے، میرے اعلی حضرت اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، انہیں خبر پڑ گئی اس کا دل چاہتا ہے کہ ہم امرتی کھائیں، اس کے دلجوئی کے لیے میرے اعلی حضرت نے کشف سے، اپنی نگاہ باطنی سے، نگاہ نور سے جان لیا، نگاہ فیض سے جان لیا یہ شخص امرتی کھانا چاہتا ہے، فرمایا اس کو 2 امرتی دے دو۔ اس طرح میرے اعلی حضرت نے اس کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ بس کیا تھا، اعلی حضرت نے یہ جو اس کے ساتھ اچھا احسان کیا، اچھا احسان کیا، حسن سلوک کیا، بس اس کی وجہ سے اخلاق جو پاکیزہ اعلی حضرت نے اس کے ساتھ پیش کیا، وہ شخص کیا ہو گیا، آپ کا معتقد ہو گیا اور تمام بزرگوں کا بھی ماننے لگا، سمجھ گیا کہ بزرگوں کی عظمتیں بہت ہوتی ہیں اور وہ باطنی نگاہ رکھتے ہیں۔ اس طرح میرے اعلی حضرت دلجوئی کیا۔